بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 3 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے افراد جن کی صحت صحیح نہیں اور ان کے ساتھ ڈاکومنٹس بھی جعلی ہوں گے، جیسے ہی یہ سعودی عرب کی سرزمین پر آتے ہیں اور تمام تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس جعلی تھے، ان کی صحت صحیح نہیں ہے، تو انہیں فوری طور پر ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کیا جائے گا، یعنی واپس بھیجا جائے گا، اور ایسے جہاز یا ایسی جو بھی ایئر لائنز ایسے افراد کو لے کر آئیں گی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تمام سمندری راستے، زمینی راستے، بری سرحدی چوکیوں پر یہی قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد کسی صورت میں جعل سازی کے ذریعے کرونا سے متعلقہ سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر یہ ثابت ہوا نہ صرف بھاری جرمانے ہوں گے بلکہ دوبارہ سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے آپ پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ سعودی عرب کے اہم ادارے جو کہ پبلک ہیلتھ اتھارٹی ہے، ان کی جانب سے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جدہ کے علاقے سے سیکیورٹی اداروں نے ایک شخص کو گاڑی روڈ پر بے ترتیب طریقے سے چلاتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں جو کہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے افراد کی جانوں اور ان کے مال کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جدہ کے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کیا، جس نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تاکہ وہ مشہور ہو جائے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جگہ ایسی حرکات دیکھیں تو پولیس کو بروقت اطلاع دے دیں۔ سعودی وزارت عدل کی جانب سے ایک اہم اطلاع شیئر ہوئی ہے کہ کسی غیر ملکی کے خلاف عدالتی فیصلہ ہو تو کیا اس صورت میں اس کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا کہ نہیں۔ سعودی عرب میں مقیم ایک غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ اگر کوئی غیر ملکی مستقل طور پر وطن واپس جانا چاہتا ہے اور اس کے خلاف عدالتی فیصلہ ہو تو کیا اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کا فائنل ایگزٹ لگے۔ محکمے نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ خروج نہایہ کے لیے ضروری ہے کہ تمام نجی حقوق اور واجبات ادا کیے جا چکے ہوں۔ خروج نہایہ پر جانے والے کا ریکارڈ بالکل صاف ہونا چاہیے، بصورت دیگر اسے خروج نہایہ نہیں ملے گا۔ پہلے تمام جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی اس کا فائنل ایگزٹ لگتا ہے۔ لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جن کے خلاف کسی کا کوئی کیس چلتا ہے یا ایسی کمپنیاں جن کے خلاف غیر ملکی افراد نے کیس کیے ہوتے ہیں، ان تمام کمپنیوں کے جو بھی مالکان ہیں جس کے نام سے یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، وہ بھی فائنل ایگزٹ نہیں جا سکتے جب تک وہ اپنے ملازمین کے تمام حقوق اور واجبات کو کلیئر نہیں کرتے۔ بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائی مسلسل یہ سوالات سعودی عرب کے مختلف اداروں اور میرے چینل پر بھی پوچھ رہے ہیں کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ 9 ممالک پر جو انٹرنیشنل پروازوں کے لحاظ سے پابندی لگی ہے، اس کا خاتمہ کب ہوگا۔ دوستو، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ متعلقہ ادارے بھی بالکل اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ سعودی عرب تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کو دیکھتے ہوئے جو بھی اقدامات کرے گا اس کا اظہار اگلے چند روز میں ممکن ہے۔
میرے اختیار میں صرف اور صرف آپ تمام بھائیوں کو بر وقت اطلاع دینا ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام اہم معلومات آپ سے بر وقت شیئر کی جاتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سعودی عرب کے ادارے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بہت امید ہے کہ ایسے ممالک جہاں وبائی مرض کرونا کے حالات تسلی بخش ہو گئے ہیں یا جا رہے ہیں، ان کے لیے عنقریب فلائٹس کھل جائیں۔ لہٰذا انتظار کریں، دعا کریں، اور جو ٹائم آپ کی فیملی کے ساتھ اس وقت گزر رہا ہے یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے افراد بھی ابھی موجود ہیں جو کہ کئی سال سے سعودی عرب سے نہیں گئے۔ لہٰذا اس بارے میں آپ تمام بھائیوں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ امید بہت ہے جو حالات اور واقعات اس وقت چل رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس 9 ممالک میں سے کچھ ممالک کے لیے کھل سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے حفر الباطن کے علاقے میں 35 افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک ریسٹ ہاؤس میں جمع تھے۔ کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر بالکل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کے بعد سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف افراد ایک مجمع کی فارم میں ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ فوری طور پر متعلقہ ادارے جائے وقوع پر پہنچے اور تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کی گیدرنگ وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا ایک بڑا سبب بنتی ہیں۔ چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، انہیں کسی صورت میں رعایت نہیں دی جا رہی ہے۔ ایسے افراد جو کہ اس طرح کا مجمع لگاتے ہیں، فی فرد 10,000 ریال جرمانہ، اور جو اس مجمع کو یا اس دعوت کو آرگنائز کرتا ہے، اس کا باقاعدہ سیٹ اپ بناتا ہے، اسے 50,000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا ہے کہ جمعرات 3 جون کو موسم میں کافی زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق جمعرات کو سعودی عرب کے مغربی اور جنوب مغربی علاقے تیز ہوائیں چلنے اور بادل چھائے رہنے کی بنا پر کافی متاثر ہوں گے، جبکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ریاض، الشرقیہ، نجران، ان ریجنز میں تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ مرکز کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ الحصہ اور حفر الباطن سعودی عرب کے انتہائی گرم علاقے ہیں جہاں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں سب سے کم ٹیمپریچر 12 سینٹی گریڈ ہے جو کہ السودا کا علاقہ ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک صرف تیل کی پیداوار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے، مگر اب صورتحال 2021 یا 2020 کے بعد سے مختلف ہو چکی ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے واضح طور پر کہا ہے کہ سعودی عرب محض تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں رہا بلکہ توانائی تیار کرنے والا ملک بھی ہے۔ اس حوالے سے طاقتور ترین حریف بن کر سامنے آیا ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے، جو کہ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی تیل اور گیس پیداواری لاگت بہت کم ہے، اب ہم تجدید پذیر توانائی بھی پیدا کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ جلد ہی بہت کم لاگت کے ساتھ ہائیڈروجن فیول تیار کرنے والی طاقت بھی بن جائیں گے۔ یاد رہے، سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں شمسی توانائی کے وسیع پیمانے پر نیٹ ورک بن رہا ہے، جس سے بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو فائدہ ہو رہا ہے، جس میں